السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ اولمپکس دنیا کا ایک جانا مانا سپورٹس ایونٹ ہے جو ہر 4 سال کے بعد منعقد کیا جاتا ہے، جس میں 200 سے زائد ممالک شرکت کرتے ہیں۔ ہر بار اس کو مختلف ممالک ہوسٹ کرتے ہیں اور اس دفعہ سال 2024 کے اولمپکس ہوسٹ کرنے کی ذمہ داری فرانس کے حصے میں آئی۔ دوستو، اولمپکس کی اوپننگ سیریمنی تمام ایونٹ کا وہ حصہ ہوتی ہے جہاں ہوسٹ کنٹری اپنی میزبانی کے جوہر دکھاتا ہے۔ اب چونکہ اس ایونٹ کو پوری دنیا دیکھتی ہے تو ہر میزبان ملک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ میزبانی میں وہ جوہر پیش کرے جو کہ اس ملک کی پہچان ثابت ہوں۔ یعنی کہ کوئی ملک اپنی ہسٹری کا فن دکھاتا ہے تو کوئی آرٹ کا، جیسا کہ یہ ایونٹ دیکھے جو کہ سال 2024 میں یونان نے ہوسٹ کیا، جس میں انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ اپنی ہسٹری کو ایک خوبصورت انداز میں فن بنا کر پیش کریں۔ پھر یہ ایونٹ دیکھیں جو کہ سال 2008 میں چائنا نے ہوسٹ کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ڈانس اور مارشل آرٹ کے فن کو، جس میں چینیوں کو مہارت حاصل ہے، اسے کتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کسی بھی اولمپکس کی اوپننگ سیریمنی کو دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو ہر ملک کی میزبانی اس کے فن کے جوہر دکھانے میں نظر آئے گی۔ مگر اب بات کی جائے اگر سال 2024 کے اولمپکس کی اوپننگ سیریمنی کی، تو یہاں آپ کو سوائے فحاشی، LGBTQ کی پروموشن اور گن کی کچھ دکھائی نہیں دے گا، جس کا سپورٹ سے دور دور تک کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ مگر سب سے بڑھ کر ایک اہم چیز جس کی وجہ سے اس سیریمنی کو کافی بیک لیش دیکھنا پڑا، اتنا بیک لیش کہ فرانس کے اولمپکس کے ڈائریکٹرز اور کریٹو ٹیم کو آ کر میڈیا میں معافی مانگنا پڑی، وہ یہ تھی کہ اس ایونٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کے آخری دسترخوان کی ممکری کی گئی، اور وہ بھی کوئی عام ممکری نہیں بلکہ ڈریگ کوئین ممکری۔ دوستو، ڈریگ کوئین اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو عورتوں والا لباس زیب تن کر کے عورت بننے کی کوشش کرے۔ یہاں درمیان میں سب سے موٹی عورت کو عیسیٰ علیہ السلام بنا کر دکھایا گیا، جبکہ آگے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو ان کے حواریوں کے طور پر، نعوذ باللہ۔ مگر یہ آخری دسترخوان کیا ہے؟ دوستو، عیسائیوں کے نزدیک یہ جنت سے آیا وہ کھانا تھا جو آپ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے ساتھ سولی پہ لٹکائے جانے سے ایک رات قبل کھایا۔ اس لیے یہ لاس سپر کے نام سے مشہور ہے، جس کی یہ مشہور پینٹنگ اٹلی کے مشہور پینٹر لیونارڈو ڈا ونسی نے 1498 میں بنائی۔ اب بات کی جائے اگر اسلام کی، تو اسلام میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے آخری دسترخوان کا ذکر ملتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہ وقت یاد کے قابل ہے جبکہ حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما دے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ ہمارے لیے عید ہو جائے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے بھی، اور یہ دسترخوان تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اسے تم پر نازل فرماتا ہوں، پھر تم میں سے جو بھی اس کے بعد کفر کرے گا تو یقیناً میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ان چاروں آیات میں ہر لفظ اس قدر غور کے قابل ہے کہ ان پر آرام سے 2 گھنٹے گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر یہاں ہم سادہ الفاظ میں صرف اس دسترخوان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہونے پر غور کریں گے۔ اس دسترخوان کا آسمان سے نازل ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے لیے خوشی اور عید کا باعث تھا، جسے آج تک لوگوں نے ایک اچھے اور خوشی کے موقع کے حوالے سے یاد رکھا۔ مگر آج فرانس نے اس واقعے کا مذاق بنا کر یہ بات ثابت کر دی کہ ان لوگوں کا کسی بھی دین سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ حاکے بنا کر مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا کرتے تھے، مگر اس دفعہ کرسچینٹی کو ٹارگٹ کر کے ان لوگوں نے ثابت کر دیا کہ یہ لوگ صرف اور صرف شیطان کے پجاری ہیں، اور اپنے آقا لوسیفر کو خوش کرنے کے لیے یہ اب کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ امریکہ اور فرانس جیسے ممالک میں تو باقاعدہ بچوں کے سلیبس میں LGBTQ کی بکس بھی شامل کر دی گئی ہیں تاکہ بچے بچپن ہی سے اس گند کو دیکھیں اور بڑے ہونے تک انہیں یہ سب کچھ نارمل لگے۔ دوستو، ہومو سیکشولیٹی سب سے آسان ہتھیار ہے شیطان کے پاس انسان کو بہکانے کے لیے، کیونکہ اس میں سراسر انسان اپنی خواہش کی پیروی میں لگ جاتا ہے، اور ایک دفعہ انسان اپنی خواہشات کی لگام کو ڈھیلا چھوڑ دے تو اسے ہر گناہ بالکل بے معنی اور چھوٹا معلوم ہوتا ہے، اور یوں وہ اس بات سے بالکل غافل ہو جاتا ہے کہ اس نے کل کو اپنے اعمال کے لیے اپنے پیدا کرنے والے کے آگے جواب دہ بھی ہونا ہے۔ اور یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ ہم انسان اللہ کی ذات سے غافل ہو جائیں اور وہ ہمیں دوزخ کی آگ تک پہنچا دے۔ جب کرسچنز اور مسلمز نے اس بات کے خلاف سوشل میڈیا پہ احتجاج کیا، ان لوگوں نے میڈیا میں آ کر معافی جیسے فرضی الفاظ کے ساتھ کہا کہ انہوں نے کسی بھی ریلیجن کو اس میں ٹارگٹ نہیں کیا تھا اور وغیرہ وغیرہ، جبکہ وہ لوگ یہ بات 100% جانتے تھے جو وہ کر رہے ہیں۔ France, on a le droit de s'aimer comme on veut, avec qui on veut. En France, on a le droit, on a beaucoup de droits, voilà. Et c'était l'idée de faire transparaître ces valeurs-là à travers
دوستو اولمپکس کی اوپننگ سیریمنی بلین ڈالرز کا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے جو بس منہ اٹھا کر یوں ہی نہیں کر دی جاتی، بلکہ اس کے پیچھے کم سے کم بھی 2 سال کی محنت اور ڈیزائننگ ہوتی ہے۔ ہر چیز کو باریک بینی سے دیکھ کر پلان کیا جاتا ہے، جس میں کس گروپ کو ٹارگٹ کر کے کیا میسج دینا ہے، یہ سب باتیں دیکھی جاتی ہیں، جس میں یہ معافی مانگنا بھی اس پلان کا حصہ تھا، کیونکہ یہ سب کرنے سے پہلے یہ لوگ بالکل جانتے تھے کہ مذہبی تنظیموں کی طرف سے کیا رد عمل آ سکتا ہے، اور جب ان کا نشانہ بالکل ٹھیک اپنی جگہ پر لگا تو انہوں نے بس ایک معافی والے فرضی جملے سے اس کو کور کر دیا، اور مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا، بلکہ یہ لوگ اس سے بڑھ کر کھل کر سامنے آئیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنکھیں اور دماغ کھلے رکھیں اور خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھاتے رہیں تاکہ ان دجالی فتنوں سے اللہ کی پناہ میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان شیطانی چالوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ دوستوں مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔